اب تقریر کا اختتام کیسے کرنا ہے، یہ بھی اتنا ہی اہم مسئلہ ہے جتنا تقریر شروع کرنا اہم ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے تقریر شروع کرتے ہوئے بھی آپ کو مکمل آزادی دی ہے. میں نے کہا کہ آپ اپنے موضوع سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں. آپ اپنے موضوع سے آزاد ہو کر کچھ ایسے اشعار، کچھ ایسے نثر پارے کے ساتھ بھی تقریر کا آغاز کر سکتے ہیں جس کو بادی نظر میں تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اپنے موضوع سے ہٹ گئے، لیکن در حقیقت آپ اپنے موضوع کو اٹھا رہے ہوں گے، آپ اپنے موضوع کو بڑھا رہے ہوں گے، اس کی اہمیت بڑھا رہے ہوں گے. جیسے میں نے تقریر شروع کیسے کریں میں آپ کو بتایا، تیری محفل میں سوز جاویدانی لے کے آیا ہوں. اسی طرح ہم اختتام کی طرف جب ہم آتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے موضوع کا خلاصہ نکالیں. تو آپ تو پابند ہیں اپنے موضوع کا خلاصہ نکال کر بیان کرنے کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیجئے اپنے موضوع کو. 40 منٹ آپ نے اپنے موضوع کو بیان کیا ہے، اگر آپ اگلے 20 منٹ بھی موضوع بیان کریں گے تو لوگ اکتا جائیں گے. آپ کا موضوع لوگوں نے بہت سن لیا ہے. آپ اپنے موضوع کو کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کریں. اچھا ہے کہ پاس رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیا کر. اچھا ہے کہ آپ اپنے موضوع پہ رہیں، 40 منٹ 45 منٹ موضوع پہ رہیں. موضوع پہ گفتگو کرنا یہ خطیب کا کمال ہوتا ہے. آپ اپنے موضوع کو مت چھوڑیں، لیکن پورا 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہوئے آپ موضوع کے ساتھ چپکے رہیں، لوگ چاہے بور ہو رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوتا. موضوع بدلنا اور موضوع کے اندر دوسرے موضوعات کو لانا یہ خطیب کا فن اور کمال ہوتا ہے. بعض دفعہ طبیعتیں اس چیز پہ رضامند نہیں ہوتی جو چیز آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں کہ آج میرا یہ موضوع جو ہے نا، یہ ایک مارکت الآراء بیان ہوگا، میرا مارکت الآراء تقریر ہوگی. لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے، لوگ سننا ہی نہیں چاہ رہے آپ سے یہ موضوع. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب وہ جو آپ کے اندر سٹوریج ہے، آپ کی اٹرنل میموری ہے، اس کے اندر جو چیزیں محفوظ ہیں اور بہت اچھے سے آپ نے تیار کی ہوئی ہیں، اب وہاں سے کوئی اچھی سی چیز اٹھائیے، توحید پر، رسالت پر، اخلاقیات پر، ایمانی جذبات پر. آپ اس کو اپنے موضوع کے ساتھ ملا دیجئے اور پھر اس کو آخر میں بیان کر دیجئے. یہ مطلب ہے کہ آپ کے موضوع کو 4 چاند لگا دے گا. یہ موضوع سے ہٹنا نہیں ہے، یہ موضوع کو سنوارنا اور بنانا اور موضوع کو اور زیادہ دل نشین کرنے والی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو صرف ایک ہی چیز بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی موضوع پر بیان کر رہے تھے توحید سے ہٹ کے، حمد باری تعالیٰ سے ہٹ کے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ کسی بھی موضوع کا اختتام کرنے کے لیے آپ توحید کو اختیار کریں. آپ حمد باری تعالیٰ کو لے آئیں، توحید کے اوپر کچھ نثر پارا اٹھائیں، اس کو نکال کے آپ نے اپنے موضوع سے ملا دینا ہے. اس طرح آپ نے اپنے موضوع کا جو اختتام ہے وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ کرنا ہے جو آپ کے ہاں آپ کو بہت پسند ہے اور وہ لوگوں کے ہاں بڑی مقبول ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر یہاں یہ پڑھ دوں گا تو یہ لوگ پسند کریں گے، تو اس چیز کو آپ پڑھ دیں وہاں پر. یہ مت سوچیں کہ کوئی یہ کہے گا جی آپ تو موضوع سے ہٹ گئے تھے. بھائی ہم پابند ہیں اس چیز کے کہ پورا 1 گھنٹہ ایک ہی موضوع پر بات کریں. کیا کسی بھی موضوع پر کی جانے والی تقریر کا اختتام حمدیہ اشعار پر یا حمدیہ نثر پارے پر کرنا، کیا یہ موضوع سے ہٹنا کہلائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت، اس کو بیان کر دینا، کیا یہ موضوع سے ہٹنا کہلائے گا؟ کیا اخلاقیات پر کوئی چیز پڑھ دینا، بیان کر دینا، یا ایمانی جذبات کا اظہار کر دینا، کیا یہ موضوع سے ہٹنا کہلائے گا؟ ہرگز نہیں. تو آپ بہت سی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کے دن میں آپ کو یہی بتاؤں گا، موضوع کوئی بھی ہو اور اس موضوع کا اختتام کرتے ہوئے آپ توحید پر کچھ پڑھیں. مثال کے طور پر جیسے آپ توحید پر اشعار پڑھیں، تیری ذات مظہر عدل کل، تیرا وصف عین کمال ہے، تیری حمد کیسے بیان کروں، میری زندگی کا سوال ہے، کسی خضر راہ سے پوچھئے، کسی اہل عشق سے جانیے، وہ کہاں نہیں وہ کہیں نہیں، یہ یقین ہے یہ خیال ہے، نظر اپنی جس کی طرف اٹھی کسی جلوہ زار میں کھو گئی، تیری شمع حسن کی ہر کرن رخ مصطفیٰ کا معال ہے. اب اس کے اندر توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور اس کے اندر اگر میں اس کو پورا پڑھوں تو اور بھی موضوعات اس کے اندر آ جائیں گے. تو آپ اسی طرح کوئی بھی حمدیہ اشعار پڑھیں، کوئی نثر پڑھیں. جیسے گزشتہ دنوں لیکچر میں نے تحت اللفظ آپ کو بتایا ہے کہ مولا آسمان کی اونچائی میں تو ہے، زمین کی گہرائی میں تو ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی جو نثر ہوتی ہے آپ وہ پڑھیں، یا اور کوئی نثر پارا آپ پڑھ کے اپنی بات کا اختتام کر سکتے ہیں. تو آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں، اپنے موضوع کے ساتھ چپکے نہ رہیں، بلکہ اچھی سے اچھی چیز کو اپنے موضوع کے ساتھ ملا کر اختتام کی طرف اپنے موضوع کو لانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. یہ زیادہ خوبصورتی ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ پورا وقت جو ہے اپنے موضوع کے گرد گھومتے رہیں، چاہے وہ اچھے سے پیش کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، چاہے اچھا اختتام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن آپ کو اپنے موضوع کے ساتھ چپکے ہوئے رہنا ہے اور اسی پر اختتام کرنا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے
جو کسی بھی موضوع کا اختتام بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کر سکیں. انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں اختتام کے حوالے سے ہم مفصل گفتگو کریں گے. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.